الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین اور باوقار ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ کہف کی 5ویں آیت ہے. پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے ما لہم بہ من علم. ان لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے، یعنی مشرکوں کو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ داداؤں کو. کبرت کلمتاً، کتنی بڑی بات ہے. تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ کیسی خطرناک بات ہے. اللہ کے لیے بیٹا انہوں نے ثابت کیا. مولا تعالیٰ جس چیز سے منزہ ہے اسی چیز کو مولا کی طرف منسوب کر دیا. ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ تو جھوٹ کے سوا کچھ بولتے ہی نہیں. تو یہ اس آیت کا لفظ بہ لفظ ترجمہ رہا. اس سے آگے کی آیت میں یعنی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ قرآن اتارا گیا ہے. پروردگار عالم مشرکین کی جہالت، ان کی لا علمی کو واضح کر رہا ہے کہ ما لہم بہ من علم، انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے. بہ ہی کی ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. علم نکیرہ ہے، اور تنکیر کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے من کا لفظ بھی بڑھ گیا ہے. اگر یوں کہا جاتا ہے کہ ما لہم علم تو بھی بات درست ہو جاتی. انہیں علم نہیں ہے، یعنی کچھ بھی علم نہیں ہے. اس کچھ میں کا کچھ بھی انہیں نہیں ہے. ما لہم بہ من علم، بہ کا مطلب بہذا الامر اے بکون اللہ تعالی منزہا عن الولد. اللہ تبارک و تعالی ولد سے، اولاد سے منزہ ہے. اس بات کا انہیں بالکل ہی علم نہیں ہے. یہ جاہل خالق کو مخلوق کی طرح سمجھتے ہیں. یہ جاہل یوں حساب لگاتے ہیں کہ جب انسان کو اولاد ہے، حیوان کو اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کا خالق ہے، اسے کیسے اولاد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی اپنے نظریات پیش نہیں کر سکتا. اللہ کے بارے میں ہم وہی بات کہیں گے جو بات ہم کو اللہ کے رسول نے بتائی. اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں کوئی تصور قائم کر لینا یہ نری جہالت ہے، یہ سری گمراہی ہے. تو ان کو علم نہیں ہے. اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے
کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کو اولاد ہے، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے منزہ ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے کہا، دادا نے کہا، پردادا نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جیسے بے علم ہو تمہارے باپ دادا بھی بے علم ہی رہے۔ بتاؤ تمہارے باپ داداؤں میں کیا کوئی پیغمبر گزرا ہے؟ کیا کوئی رسول برحق گزرا ہے؟ کیا کوئی خدا کا نبی گزرا ہے؟ تم جس طرح رب کے بارے میں اپنا غلط نظریہ پیش کرتے ہو، اور تمہارا یہ نظریہ تم کو باپ سے ملا، باپ کو اس کے باپ سے ملا، اس کو اس کے باپ سے ملا، تو یہ جہالت، یہ ضلالت نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، جنریشن آفٹر جنریشن چلتے آ رہی ہے۔ میرے باپ نے کہا یہ دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت تمہارے باپ کی بات دلیل بن سکتی ہے اگر تمہارا باپ ہدایت پر رہا ہو، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی، میں میرے باپ دادا کے دین پر قائم ہوں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے باپ دادا انبیاء کرام تھے۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اگر باپ دادا علماء کرام ہوں، اگر کوئی کہے کہ میرے والد محترم نے یوں کہا، والد محترم عالم دین تھے، شیخ کامل تھے، مفسر قرآن تھے، یا محدث اعظم تھے، اگر وہ اہل علم تھے، پھر بیٹا کہے کہ میرے باپ نے یوں کہا اس لیے میں باپ کی پیروی کرتا ہوں، تو اسے کہنے کا حق ہے۔ باپ جاہل ہے، بے علم ہے، سبزی فروش ہے، کچھ نہیں جانتا۔ سبزی فروش ہونا عالم ہونے کی منافی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی تجارت میں گزری ہے، علم سے اسے تعلق ہی نہیں تھا، علم دین کی اسے ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے کہا اس لیے میں بھی ایسا ہی کروں گا، میرے باپ نے منع کر دیا کہ فلاں کام نہیں کرنا، اس لیے میں نہیں کروں گا۔ کیا منع کر دیا؟ میرے باپ نے کہا کہ جمعرات کے دن گوشت نہیں کھانا، اس لیے میں نہیں کھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہارے باپ کون تھے؟ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل تھے یا کوئی عالم دین تھے؟ نہیں، باپ ایک مزدور تھے، مگر باپ نے کہا۔ دیکھیے، کسی بھی معاملے میں باپ کی بات اسی وقت قابل قبول ہوگی جب باپ اسی لائن کا آدمی ہو۔ اگر باپ ڈاکٹر رہا، بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ اس طرح انجیکشن دیتے تھے اس لیے میں ویسے انجیکشن دے رہا ہوں، تو لوگ اس کی بات سنیں گے اور کہیں گے کہ یہ معقول بات کر رہا ہے۔ اگر باپ ڈاکٹر نہیں ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ اس طرح علاج بتاتے تھے اس لیے میں بتا رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے تمہارے باپ کہاں کے ڈاکٹر تھے۔ مگر دینی معاملے کے اندر یہ غلطی صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ دینی معاملات میں لوگ انبیاء پر اعتماد کرنے کے بجائے، انبیاء کے وارثین علماء پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے باپ داداؤں پہ اعتماد کرتے۔ نکاح کے موقع پر ایسا ہو جاتا ہے، دولہا کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ڈالی جاتی ہے۔ ارے بھائی، یہ غلط ہے۔ قاضی صاحب، مسجد کے امام یا کوئی بھی عالم دین کہتے ہیں کہ نہیں، تو فوراً لڑکے کا باپ کہتا ہے نہیں، میرے باپ نے ایسا ہی کیا تھا، میری انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی، میرے باپ کو ان کے باپ نے، ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے، آپ نئی بات مت کرو۔ تو یہاں شریعت کی بات ہو رہی ہے اور تم باپ دادا کی بات کر رہے ہو۔ مہر کی رقم کیا ہے؟ 15 کم 600۔ بھائی 15 کم 600 مہر نہیں ہوتا۔ اقل المہر 10 دراہم، کم سے کم مہر 10 درہم چاندی ہے۔ تو 15 کم 600 585 روپے، 585 روپیز میں اتنی چاندی نہیں ملتی ہے، لہٰذا یہ کم سے کم مہر سے بھی کم مقدار ہے۔ نہیں،
ہمارے دادا کا بھی وہی مہر تھا، باپ کا بھی وہی مہر تھا، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ تو یہ جہالت اس دور کی نہیں ہے، اگلے دور میں بھی تھی۔ مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا ہے کہ تم بت پرستی کیوں کرتے ہو، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے یہ بت تمہارے ہاتھ سے تیار کیا گیا، یہ مٹی کا پتلا ہے، یہ تمہارا حاجت روا نہیں ہے، یہ تمہارا خالق نہیں ہے۔ جب تمہارا خالق نہیں ہے تو تم اس کی عبادت کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کہتے کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے باپ دادا کو عقل نہیں تھی، وہ ہدایت پہ نہیں تھے، تو تم بھی کیا باپ دادا کی روش پہ چلو گے؟ تمہارے باپ دادا انبیاء تو نہیں تھے۔ تو جب مشرکوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد ہے، یہ بات تم نے کیسے کہہ دی؟ تو باپ داداؤں کا حوالہ، باپ داداؤں کا انہوں نے ریفرنس دیا، تو اللہ نے کہا کہ ان کو بھی علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے باپ داداؤں کو بھی علم نہیں۔ اللہ کے بارے میں پتہ دینے والا اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ پیغمبر سے انہوں نے یہ بات نہیں لی، اپنے ذہن سے انہوں نے بات بنا لی ہے۔ کبرت کلمتن، کلمتن تمیز ہے کبرت کی، کبرت بہت بڑی چیز ہے، یعنی بہت بڑی چیز یہ تعریف کرنے کے لیے نہیں بلکہ اظہار تعجب کے لیے اور اس بات کی خرابی کو واضح کرنے کے لیے، یعنی کیسی جھوٹ بات کر رہے ہیں کہ اس جھوٹ پر تعجب کرنا برحق ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ سورج آسمان میں نہیں ہے، سورج زمین پہ رہتا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ زمین پہ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، مگر سورج تو زمین پہ نہیں ہے۔ تو ایسی بات کا دعویٰ کرنا جس بات کے غلط ہونے کا ہر ایک کو علم ہے، تو کبرت کلمتن، کتنی بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی وہ اپنے منہ سے جو کلمہ نکالتے ہیں، کلمہ طیبہ انہیں نکالنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کلمہ طیبہ یا کلمۃ الایمان کے بجائے کلمۃ الاشراک اپنی زبان سے نکالا ہے۔ یہ کلمہ خبیثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا مانتے ہوئے جملہ اپنے منہ سے نکالنا، یہ بڑا غلط جملہ ہے، تعجب کے قابل ہے۔ یہ جھوٹ سفید جھوٹ ہے۔ دن کے اجالے میں سورج کا انکار کر دینا جیسا غلط ہے، اس سے زیادہ غلط ہے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا۔ نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کی بیٹی ہے۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں، مشرکین جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، نصارہ عیسائی لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی قوم یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ سب لوگ جھوٹے ہیں۔ ان یقولون، ان نافیہ ہے اور الا نفی کی نفی کر دیتا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ نہیں بول رہے ہیں مگر جھوٹ۔ اگر پروردگار یوں کہتا کہ ہم یقولون کذبا، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو بات میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی۔ کلام کا انداز دیکھیے، کس قدر فصاحت ہے، کس قدر بلاغت ہے۔ فصاحت یہ کہ بات بالکل واضح ہے،
بلاغت اس لیے کہ اس کے اندر کمال ادب ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ جھوٹ کے سوا نہیں بول رہے ہیں، یعنی ان کی بات سراسر جھوٹ ہے۔ آیت ختم ہوئی۔ فَلَعَلَّكَ، اے میرے مصطفیٰ شاید آپ باخع نفسک، خود کو ہلاک کر لیں گے، علی آثارہم، ان کافروں کے پیچھے پڑ کر۔ کافروں کے کفر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین شان ہے۔ آپ رحمت للمومنین تو ہیں، مگر مومنوں کے ساتھ آپ کی رحمت مقید نہیں ہے۔ پروردگار نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے مصطفیٰ آپ تو تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ کافروں کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تمنا رکھتے، یہی آرزو رکھتے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ حالانکہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں دیں، ہر طریقے سے ستایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کا برا نہیں چاہا، بلکہ تنہائیوں میں کافروں کے کفر پہ افسوس کرتے اور یہی دعا کرتے کہ اے پروردگار اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے، وہ لوگ نہیں جان رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا بڑا گہرا اثر ہوا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضور کو بڑا افسوس ہوتا تھا، اور اس کا اثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پہ ہوتا تھا۔ دیکھیں انسان جب غم کھاتا ہے، انسان جب غم کھاتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کے ہاضمے پہ اثر پڑ جاتا ہے، صحت مند آدمی بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ کیوں بیمار ہوا؟ غم۔ تو لوگوں کو دنیا کا غم ہے، لوگوں کو راحتوں کے نہ ملنے کا غم ہے، مگر مصطفیٰ کو تمام لوگوں کا غم ہے کہ سب جنت میں چلے جائیں۔ یہ ایک جان فکر جہان کا مصداق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پروردگار نے کہا کہ ان لوگوں کے پیچھے علی آثارہم، آثار اثر کی جمع ہے، علی اثرہ کا مطلب کسی کے پیچھے چلنا، تو ان کے پیچھے پڑھ کر، یعنی ان کی فکر کرتے ہوئے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں حدیث سے مراد حدیث رسول نہیں ہے، قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن بھی ایک بات ہی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی بات۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد یہ لوگ کس بات کو مانیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اس حدیث، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کس حدیث کو مانیں گے؟ وہاں حدیث کا مطلب اصطلاحی معنی نہیں ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے حدیث کا؟ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی حدیث کا، کوئی بھی بات حدیث ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے، یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن بھی حدیث ہے۔ تو ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اس حدیث پر اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی قرآن پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا حدیث سے مراد کلمہ طیبہ ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام ہے، تو ایمان اگر یہ نہیں لائیں گے، اسفاً، افسوس کرتے ہوئے، اس کا دکھ کھاتے ہوئے، اس کا غم کرتے ہوئے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں ایمان نہیں لاتے۔ اے نبی،
آپ کی جان گھل جائے گی، آپ خود کو کیا کر لیں گے؟ ان کے غم میں مٹا لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی ایسا مت کیجئے، آپ ان کافروں کا غم نہ کھائیے، آپ کی ذمہ داری ہے پیغام رسانی، پیغام رسانی، پیغام پہنچانا، کنویئنگ دا میسیج، تبلیغ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پیغمبروں نے یہی کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری تو ہے کھلے طور پر بات کو پہنچا دینا، وہ ہم نے کر دیا تو ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ تو آپ ان کا غم کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ ان کا غم مت کھائیے۔ تو آیت نمبر 6 ختم ہوئی۔ تو اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کی فطرت یہ ہے کہ آپ اپنوں کا بھلا تو چاہتے ہی ہیں، غیروں کا بھی بھلا چاہتے ہیں۔ آپ دوستوں کو تو دعا کرتے ہی ہیں، دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ دشمن ہے میرا ہوا کرے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے ایمان سے مالا مال ہو کر جنتی بن جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، اور یہ تمنا اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کے دل کو دکھ ہوتا تھا، اور نبی کے دل کا دکھ رب کے سوا کون جانتا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ، یہ لعل خدا کے کلام میں ترجمہ کرتے وقت تو ہم کہہ دیتے ہیں شاید، مگر انسان جب شاید کہتا ہے تو شک کی بنیاد پہ کہتا ہے، شاید وہ آ جائیں گے، شاید وہ آ جائیں گے کا مطلب آئیں گے بھی یا نہیں بھی آئیں گے، مگر رب کے کلام میں احتمال نہیں، رب کا کلام قطعی ہے، تو رب کے کلام کا ترجمہ ویسے نہیں کیا جا سکتا جس طرح کسی انسان کے کلام کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ تو یہاں لعل اپنے اندر یقین کا معنی رکھتا ہے، یعنی اے مصطفیٰ اگر ہم آپ کو منع نہ کریں تو آپ ضرور ان کا اتنا غم کھائیں گے کہ اس غم کی وجہ سے آپ کی ظاہری موت واقع ہو جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی اور کہا کہ ان کے کفر کا آپ غم نہ کریں، اگر غم کریں گے تو اس کا اثر آپ کی طبیعت پہ پڑے گا، آپ کو اور بہت کام کرنا ہے، میرے احکام لوگوں کو سمجھانا ہے، ابھی میرا کلام اترنے والا ہے آپ پر، آپ ان لوگوں کے غم میں خود کو گھلا لیں گے تو پھر اتنا بڑا کام آپ کیسے کریں گے؟ لہٰذا آپ کافروں کے کفر کا غم نہ کھائیے۔ آیت ختم ہوئی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، بے شک زمین پر جو بھی ہے اسے ہم نے بنا دیا ہے، زینتاً لہا، زمین کے لیے زینت، زمین پہ جو چیزیں تمہیں نظر آ رہے ہیں وہ چیزیں زمین کی زینت، زمین کی رونق، زمین کی بہار، زمین انہی چیزوں سے نکھرتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر ایک زمین پہ درخت اگتے ہیں تو درختوں سے اس زمین کی زینت ہے، پہاڑ نظر آتے ہیں، پہاڑ سے زمین کی زینت ہے، گھر نظر آتے ہیں، گھروں سے زمین کی زینت ہے، لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لوگوں کے چلنے پھرنے سے زمین کو زینت ہے، جانور چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، جانوروں کے چلنے پھرنے سے زمین کو زینت ہے۔ اگر کوئی چیز زمین پہ نہ رہے تو خالی زمین، اسے زینت کیا ہے؟ اگر برتن خالی رکھے ہوں تو ان برتنوں کی حیثیت کیا ہے؟ کسی برتن میں شربت رکھ دیا گیا، کسی برتن میں دودھ رکھا گیا، کسی پیالے میں پانی رکھا گیا،
تو ایک ایک برتن میں ایک ایک چیز رکھی گئی تو برتنوں کو زینت مل جاتی ہے۔ تو زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین کے لیے کیا بنا دیا ہے؟ زینت بنا دیا ہے، زینتن لہا، زمین کے لیے ہم نے زینت بنایا۔ لہا کا مطلب للارضی، ہم نے زمین کے لیے ان تمام چیزوں کو زینت بنایا ہے۔ تو کتنی حسین ہے یہ زمین، کتنی خوبصورت ہے یہ زمین۔ کبھی یہاں پہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، پہاڑوں سے وہ جگہ سجا دی گئی، کہیں پیڑ نظر آ رہے ہیں، پیڑوں سے وہ جگہ سجا دی گئی، کہیں عمارتیں نظر آ رہی ہیں، عمارتوں سے وہ جگہ سجا دی گئی ہے، کہیں گاڑیاں چلتی ہوئی دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو ان گاڑیوں سے، ان مراکب سے زمین کی رونق ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ زمین بھی ہم نے بنائی اور زمین کے اوپر کی چیزوں کو، زمین کی زینت کا سامان ہم نے بنا دیا تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں۔ ایہم احسن، ان میں کون بہتر ہے، عملاً، عمل کے اندر بہتر ہے۔ کس چیز میں بہتر ہے؟ چیزیں کئی ہیں، کوئی دولت میں بہتر ہے، کوئی طاقت میں بہتر ہے، کوئی بولنے میں بہتر ہے، کوئی لکھنے میں بہتر ہے، کوئی دوڑنے میں بہتر ہے۔ تو پروردگار نے کہا یہ ساری چیزیں تو ہیں ایک طرف، مگر عمل میں، تو عمل سے مراد انسان کا وہ کام جو انسان رب کی رضامندی کے لیے کرے، اور انسان کا وہ کام جس میں رب کی ناراضگی ہو، وہ بھی عمل ہے مگر برا عمل ہے۔ عمل دو قسم کا ہے، نیک عمل، برا عمل۔ تو احسن عملاً، ایہم احسن، ان میں زیادہ اچھا کون ہے عمل میں؟ تو عمل کو قرآن نے بڑی اہمیت دی ہے۔ تو ایمان تو لازمی چیز ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایمان کافی ہے، عمل کی کیا ضرورت، تو واقعی ایمان کافی ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو پھر تم نے تمہارے ایمان کی بے حرمتی کی ہے، تم نے تمہارے ایمان کو بدنام کر دیا ہے۔ تو کون بہترین عمل کرتا ہے؟ تو صحابہ کی زندگی دیکھیے، صحابہ کی زندگی میں عمل کو بڑا اہم مقام حاصل تھا۔ صحابہ کے بعد سلف صالحین، ہمارے جتنے اکابر ہیں، ہر ایک کی زندگی میں عمل کو بڑا اہم مقام حاصل تھا۔ یہ عمل کیا ہے؟ فرائض کو ادا کرو، 5 وقتہ نمازیں پورے سلیقے کے ساتھ پڑھو، حلال طریقے سے روزی حاصل کرو، بیوی بچوں کو دینی ماحول میں رکھو، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرو، غریبوں کی مدد کرو، یہی تو عمل ہے۔ تو یہ عمل کون بہتر کرتا ہے، یہ آزمانے کے لیے ہم نے زمین بنائی، اور زمین پر مختلف چیزوں کو سجا دیا ہم نے، اور ان مختلف چیزوں سے زمین سج گئی ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم کرنے والے ہیں، ما علیہا، جو زمین پر ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے زینت بنایا، مگر پھر ایک دن ان تمام چیزوں کو ہم کیا کریں گے؟ سعیداً جرزا، ایسا میدان بنا دیں گے جو بالکل خشک رہے گا، یعنی سوکھا میدان، ہر چیز چٹ ہو جائے گی تو میدان بھی چٹیل میدان ہو جائے گا، صرف میدان۔
نہ کوئی درخت، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی نشانی، صرف زمین ہی زمین رہے گی، اس میں ایک سبزہ بھی نہیں رہے گا، ہلکی سی ہریالی بھی نظر نہیں آئے گی، سوکھا میدان ہم بنا دیں گے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ زمین اب جیسی ہے ایسی ہی رہے گی، ایک دن آئے گا کہ اس زمین کو ہم زینت سے خالی کر دیں گے، اس کی ساری چیزیں نکال دی جائیں گی اور صرف زمین رہ جائے گی، وہ بھی ہم کرنے والے ہیں۔ ہم نے یہ کیا تم کو آزمانے کے لیے۔ اب یہ دنیاوی زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ عمل کے لیے ملی ہے، وہ عمل جس سے خدا کی بندگی ہو جائے وہ بہترین عمل ہے، اور وہ عمل جس کے ذریعے انسان شیطان کی بندگی کرتا ہے وہ برا عمل ہے۔ پروردگار کہتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بچوں کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کی بات پہ عمل کرنا اس کی عبادت ہے۔ تو یہ جو زندگی ملی ہے بندگی کے لیے ملی ہے، رب کی بندگی کے لیے ملی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں رہ کر تم اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ دعا کیجئے پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب ذوالجلال ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ